چونکہ جب حضرت امیر مسلم علیہ السلام کی جوڑی کو حارث باندھے ہوئے بازار سے لے کر گزر رہا تھا، اس وقت جو چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پہ موجود تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے کہ حارث لعین خود گھوڑے پر سوار تھا اور حضرت امیر مسلم علیہ السلام کی پاک جوڑی کو رسی سے باندھے ہوئے اپنے پیچھے پیچھے لے کر چل رہا تھا۔ جب کسی عورت نے آواز لگائی کہ ابراہیم رک جاؤ، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ شاید ہماری ماں آ گئی ہے۔ حضرت امیر مسلم علیہ السلام کے پاک بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اماں اس وقت آئیو جب بابا شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حارث لعین فرات کے کنارے پر پہنچا تو ظالم نے تلوار نکالی اور اپنے غلام کو بہنا تلوار دی اور کہا ان دونوں بچوں کے سر تن سے جدا کر دو۔ اس وقت حضرت ابراہیم اور حضرت محمد علیہ السلام نے حارث کے غلام سے کہا کہ ہمارے نانا کا ایک مؤذن تھا جس کا نام بلال تھا، تمہاری شکل اس سے ملتی ہے۔ اس نے کہا کون سا بلال؟ حضرت ابراہیم اور حضرت محمد علیہ السلام نے فرمایا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مؤذن تھا۔ اس وقت حارث لعین کے غلام نے کہا کیا تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہو؟ حضرت ابراہیم اور حضرت محمد علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ تو اس وقت اس غلام نے تلوار کو بند کیا اور کہا کس کا دل ہے کہ ان بے گناہوں کو قتل کرے؟ حارث نے غلام کو گالی دی اور کہا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ غلام نے کہا مجھے رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم آتی ہے کہ ان کے خاندان کو قتل کروں، میں ان کو قتل نہیں کر سکتا۔ حارث نے کہا اے غلام اگر تو انہیں قتل نہیں کرے گا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ غلام نے کہا اگر تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ کرے گا تو میں تجھے تیرے ارادے سے پہلے قتل کر دوں گا۔ چونکہ حارث تجربہ کار تھا لہٰذا اس نے بڑی سرعت سے غلام کے سر کو بالوں سے پکڑ لیا۔ غلام نے اس کی داڑھی میں مضبوطی سے ہاتھ ڈالا اور اپنی طرف کھینچا۔ حارث گر پڑا۔ غلام نے ارادہ کیا کہ اس کے منہ کو زخمی کرے لیکن حارث زور لگا رہا تھا کہ غلام کے ہاتھ سے تلوار کھینچ لے۔ غلام نے تلوار کو نیام سے نکالا اور اپنے مالک حارث پر حملہ کر دیا۔ حارث نے ڈھال سے وار کو روکا اور اپنی تلوار سے غلام کے دائیں بازو پر ضرب لگائی۔ غلام نے بائیں ہاتھ سے حارث کے گریبان کو پکڑا اور اس سے ایسا الجھا کہ حارث دوسرا وار نہ کر سکا۔ یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے کہ حارث کی مومنہ بیوی اور بیٹا پہنچ گئے۔ حارث کا بیٹا دوڑا اور غلام کو پکڑا اور پیچھے کھینچا اور کہا بابا تمہیں شرم نہیں آتی کہ یہ غلام تو میرے بھائی کا مقام رکھتا ہے، ہم نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے اور اس سے کیا چاہتا ہے؟ حارث نے کوئی جواب نہ دیا اور تلوار نکال کر غلام پر حملہ کر دیا اور وہ قتل ہو گیا۔ بیٹے نے کہا سبحان اللہ، میں نے تجھ سے زیادہ لعین اور سخت دل شخص نہیں دیکھا، تم بہت بڑے ظالم ہو۔ حارث نے کہا بیٹا زبان درازی مت کرو، یہ تلوار لو اور ان دونوں بچوں کے سر تن سے جدا کر دو۔ بیٹے نے کہا خدا کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا اور تجھے بھی یہ کام کرنے نہ دوں گا۔ حارث کی بیوی بھی حارث کو دہائیاں دے رہی تھی کہ یہ کام نہ کر اور ان بے گناہوں کا خون نہ بہاؤ، نیز انہیں زندہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤ اور اپنا انعام حاصل کر لو۔ حارث نے کہا کوفہ کے اکثر لوگ اس خاندان کے محب ہیں، اگر ان کو کوفہ لے جاؤں تو وہ انہیں مجھ سے چھین لیں گے، میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ پھر اس نے خود سے تلوار نکالی اور شہزادوں کے اوپر بلند کی۔ اس وقت شہزادے رو کر یہ فرماتے تھے اے لعین ہماری یتیمی غریبی اور بچپنے پر رحم کر اور ہماری بے کسی اور وطن سے دوری کا احساس کر۔ حارث نے ان بچوں کی کوئی فریاد نہ سنی، پھر آگے بڑھا تاکہ ایک کو پکڑے اور قتل کر دے۔ عورت حارث سے لپٹ گئی اور کہا اے بے رحم خدا سے ڈر، قیامت کے دن سے خوف کھا اور ان معصوموں کو قتل نہ کر۔ حارث غضبناک ہوا اور اپنی بیوی پر تلوار سے وار کیا، وہ زخمی ہو گئی، لیکن جب اس کے بیٹے نے دیکھا کہ اس کی ماں زخمی ہے اور حارث اس پر دوسری ضرب لگانا چاہتا ہے تو وہ دوڑا اور اپنے باپ کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا بابا ہوش کرو اور غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرو۔ حارث نے تلوار سے بیٹے پر وار کر دیا اور ایک ہی ضرب سے بیٹے کو قتل کر دیا۔ جب بیوی نے اپنے بیٹے کو تڑپتے دیکھا تو وہ مدہوش ہو گئی، البتہ زخمی ہونے کی وجہ سے کھڑی نہ ہو سکتی تھی، پھر بھی وہ آہو فریاد کر رہی تھی۔ پھر وہ سنگ دل بچوں کے قریب آیا، انہوں نے فرمایا اے لعین تو ہمیں کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ اس وقت حارث لعین نے کہا مال و دولت کی وجہ سے میں آپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت امیر مسلم علیہ السلام کی جوڑی نے کہا کہ ہمیں قتل نہ کر، اسی طرح ہمیں باندھ کر ہمارے پاک ماما حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کو اس انعام سے کئی گنا زیادہ عطا فرمائیں گے۔ حارث لعین نے کہا مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ اس وقت حضرت امیر مسلم علیہ السلام کی جوڑی نے کہا کہ ہمیں قتل نہ کر، ہمیں بازار میں لے جا اور بیچ دے۔
ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یوسف سے زیادہ قیمت میں بکیں گے۔ حارث لعین نے کہا یہ بھی نہیں منظور۔ اس وقت حضرت امیر مسلم علیہ السلام کی جوڑی نے کہا کہ ہمیں شہید نہ کر اور ابن زیاد کے پاس زندہ لے جا، اس کی مرضی ہمیں قتل کر دے یا ہمیں قید کر دے۔ حارث لعین نے کہا مجھے یہ بھی نہیں منظور۔ شہزادوں نے کہا اگر تجھے یہ نہیں منظور پھر ہمیں اس قدر اجازت دے کہ ہم وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ اس ملعون نے کہا خدا کی قسم اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ شہزادوں نے فرمایا جس خدا کا نام لیا ہے اسی کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا اس سجدے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حارث نے نماز کی اجازت دی تو حضرت امیر مسلم علیہ السلام کی پاک جوڑی اس وقت نہر فرات کے کنارے پر موجود تھی اور وضو کرنے کے لیے پانی حاصل کرنا چاہتی تھی، تو حارث نے کہا تم وضو کے بہانے پانی پینا چاہتے ہو؟ تو اس وقت حضرت امیر مسلم علیہ السلام کی پاک جوڑی نے تیمم کیا اور نماز ادا کی۔ عزیزان محترم، میرے پیارے دوستوں، یہاں پر ہمارے لیے ایک بہترین سبق ہے کہ جس گھرانے کو ہم مانتے ہیں اس گھرانے کے چھوٹے بچوں نے بھی اپنی شہادت کے وقت بھی نماز کو نہیں چھوڑا، اور چاہے کتنی بھی مشکل تھی وہ تیمم کر کے نماز کو ادا کیا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں، یہ پارٹ آپ سن رہے ہیں، تو مہربانی فرما کر آپ نماز ادا کیا کریں۔ پس نماز کے بعد حارث جس شہزادے کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا، دوسرا کہتا پہلے مجھے قتل کر، کیونکہ میں اپنے بھائی کو خون میں تپتا برداشت نہیں کر سکتا۔ ہر صورت ملعون نے بڑے بھائی حضرت محمد علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا اور بدن پاک کو دریائے فرات میں پھینک دیا اور سر کو کنارے پر رکھ دیا۔ چھوٹا شہزادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑا اور اپنے بھائی کے سر کو لیا، اس کے منہ پر منہ رکھ کر اور رو کر کہنے لگا اے بھائی کی جان جلدی نہ کرو، میں بھی آ رہا ہوں۔ حارث نے سر تھیلے میں ڈال دیا اور دوسرے بچے کا سر جدا کیا، بدن کو دریا میں ڈالا۔ اس وقت زمین اور آسمان سے ہائے ہائے کی آواز آئی۔ آسمانی فرشتوں نے آہو فریاد کی کہ دونوں جوان بے جرم و خطا حالت غربت میں ظلم سے شہید کیے جا رہے ہیں۔